بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نے لکھا ہوا ہے یہاں پر کہ علماء کرام نے آسمان ایک کلیہ مستطیل جس کے ثبوت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، سورۃ انبیاء میں ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ تمام اجرام فلکی اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ اچھا جی، تمام اجرام فلکی اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ یہ اس میں حسن ہے کہ یسبحون کا ایک لفظ یوز ہوا ہے جس کا مطلب ہے کہ یدرون یعنی گھومنے والی چیز۔ تو یسبحون کا مطلب تیرتے ہوئے بھی ہیں اور چل رہے بھی ہیں، اور یسبحون کا جو مطلب ہے تسبیح کرتے بھی ہیں، یعنی ایک آربٹ کے اندر جب وہ تیر رہے ہیں چل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تسبیح بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ گھومنے والے بتایا ابن عباس نے انہیں تقلے سے تشبیہ دی ہے جو ایک ہی دائرے میں گھوم کر ہمیشہ اپنی ہی جگہ پر رہتا ہے۔ تکلا ہوتا ہے کہ جو کاتے ہیں، چرخہ کاٹتے ہیں تو وہ نکیلی سی سلاخ ہوتی ہے جس پر دھاگا کٹتا ہے اور وہ پھر ایک پوری ایک جس طرح سے تار ٹائپ نہیں بن جاتا، اس طرح سے وہ روئی جو ہوتی ہے ایک تار ٹائپ بن جاتی ہے اور وہ واپس اپنی ہی جگہ پر آ جاتا ہے۔ تو اس چیز کو انہوں نے نا حضرت ابن عباس نے اس کو آسمان کو ایک تکلے سے تشبیہ دی ہے۔ پھر دوسری جگہ پر ہے کہ علماء کرام نے اس کو گردش آفتاب کو پیش کیا ہے جو شام کو مغرب میں غروب ہو کر صبح کو مشرق میں ہی دوبارہ واپس آ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک شعر ہے، اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ ہم سورج کو مشرق سے طلوع ہوتے اور مغرب میں غروب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن بعض ازاں غروب اس کی گردش کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی کہ جب وہ مشرق سے مغرب میں جاتا ہے اور لیکن یہ نہیں ہمیں پتہ چلتا کہ دوبارہ وہ مشرق میں کس طرح سے آتا ہے، اگلی صبح وہ کس طرح سے دوبارہ سے مشرق میں سے نکلتا ہے، یعنی کہ ہم اس کو غروب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن غروب کے بعد جب وہ دوبارہ جو اس کا نیچے سے پروسیس، ایک زمین کے نیچے سے پروسیس دوبارہ شروع ہوتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو اس پر ایک حدیث ہے کہ آپ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، دریافت ہوئے کہ کیا وہ جانتے ہیں کہ سورج غروب ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ ان سے یہ سن کر آپ نے فرمایا وہ سورج مغرب میں غروب ہو کر عرش کے نیچے چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اسے سجدہ کرتا ہے، لیکن اس خیال سے کہ شاید اس کا سجدہ قبول ہوا یا نہیں، بار بار اس سجدے کی تکرار کرتا رہتا ہے۔ یہ ایک مفہومی یعنی کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ اس کے بعد پھر سورۃ یاسین کی آیت کوٹ کی گئی ہے جس کا ہے کہ اور سورج اپنے مقررہ راستے پر چلتا رہتا ہے۔ یہ ایک زبردست علیم ہستی کا مقررہ کیا ہوا نظام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کی ابتدا کے سلسلے میں بھی بتایا ہے جس کی تفسیر مختلف تفاسیر میں موجود ہے۔ اب یہ ساری کوٹ کی گئی ہے حدیث بات ترمذی کے بقول اس حدیث کو حسن کہتے ہیں، یعنی کہ جو اوپر حدیث ہے اس کو اس سے ریلیٹ کیا گیا اور اس کو حسن حدیث کہتے ہیں۔ اس لیے ہم نے گردش افلاک کے بارے میں جو کچھ عرض کیا وہ بھی بعید از قیاس یا قیاسی نہیں ہے، چنانچہ جن لوگوں نے گردش افلاک کے بارے میں کچھ اور کہا وہ قطعی غیر مدل نہیں ہے۔ کے بعد جب کائنات کے بارے میں جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے متعدد آیات قرآنی اور حدیث نبوی کی روح سے یہ بات ثابت پہنچ چکی ہے کہ یہ سب کچھ درست قدرت میں ہے، دست قدرت میں ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تحت چل رہا ہے، تو اس امر سے عقلاً بھی کس طرح انکار کیا جا سکتا ہے کہ جب قرب قیامت سورج اپنے حسب معمول یومیہ گردش کو رات تک مکمل کر کے دوبارہ مشرق سے طلوع کرے گا تو اسے تادیر یہ اجازت نہ ملے گی کہ جب اجازت ملے گی تو اس حکم کے ساتھ کہ وہ اب
مشرق سے طلوع ہونے کی بجائے اب مغربی مستقر سے طلوع ہوگا، اور جب سورج خلاف معمول مغرب سے طلوع ہوگا تو اہل دنیا جو دنیا کے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی قدرت کاملہ کے منکر ہوں گے، خدا تعالیٰ اور اس کی قدرت پر ایمان لانے کا دعویٰ کریں گے، لیکن اس وقت ان کا یہ دعویٰ اور اس کی سابقہ اعمال کی توبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہ ہوگی۔ سورج کی گردش اور اس کا مشرق مغرب میں بالترتیب طلوع و غروب ہمارے سامنے ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ارشاد فرمائی۔ میں ارشاد فرمائی، رات اور دن یکے بعد دیگرے اس کے حکم کے تحت آتے جاتے ہیں، لیکن ایک حد تک پہنچ کر اس کے حکم کے تحت یہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا، یعنی دنیا اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن یکے بعد دیگرے آتے جاتے رہتے ہیں، دن کو جب آفتاب غروب ہو جاتا ہے تو روزے دار افطار کرتے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بتایا کہ ہمیں روزے دار کو روزے کی جو ہم افطار کرتے ہیں یا سحری بھی کرتے ہیں، تو وہ ہم کس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم سورج کی اندازہ لگا کر ہم افطار کرتے ہیں، یا جب سحری کرتے ہیں تو تب بھی ہم سورج کا اندازہ لگا کے جب پھوٹنے لگتی ہے تو اس سے پہلے ہم اپنا جو ہے وہ سحری کرتے ہیں۔ جو راتیں اور دن نظام قدرت کے تحت بالترتیب اول ربیع سے آخر ربیع تک اور اول خریف سے آخر خریف تک گھٹتے رہتے ہیں، پھر اعتدال پر آ جاتے ہیں۔ یہ اول خریف اور آخر خریف جو ہے یہ ہمارے 6 منتھ ہوتے ہیں نا سال کے، اس کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، یعنی کہ ستمبر سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ مہینہ اول خریف جو ہے، اور اس کے بعد یہ اپریل تک جاتا ہے، پھر اپریل سے آگے جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر آگے یہ ستمبر تک جاتا ہے، یعنی کہ گرمیوں کے 6 ماہ جو ہیں وہ اول خریف میں آئیں اور اول خریف سے آخر خریف تک آئیں گے، اور سردیوں کے جو ہیں وہ اول ربیع جو ہیں، اول ربیع سے آخر ربیع جو ہیں وہ گرمیوں میں کے دن ہوں گے، اور اول خریف سے آخر خریف تک یہ سردیوں کے ہوں گے، یعنی جس میں دن گھٹتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں۔ اور اس طرح سے ایک اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم اپنی سوجھ بوجھ کے لحاظ سے زمانے کو برا کہتا ہے، حالانکہ زمانے کا رد و بدل یعنی رات کو دن میں اور دن کو رات میں تبدیل کرنا میرے قبضہ قدرت میں ہے، اور یہ میرے ہی حکم سے ہوتا ہے۔ جی لیکن اس آپ کو نے آگے بولا مزید کہ ڈیٹیل میں کہا۔ آپ ہاں نے جی، بولا کہ سورج سے اندازہ لگا کے، تو چاند سے نہیں ہوتا اسلامک نہیں، ایئر جو چاند ہے کا جو ہوتا ہے وہ؟ وہ ہمارا مہینے، جو چاند ہے وہ آگے انہوں نے بتایا ہے، جو چاند ہے وہ مہینے کے لحاظ سے ہے نا، ہم مہینے کا اندازہ لگاتے ہیں چاند کی، مطلب چاند جب نکلتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ مہینے کا سٹارٹ ہے، جسے قمری مہینہ بولتے ہیں نا ہاں جی، لیکن روزہ رکھنا اور پھر افطار اس کا تو وہ چاند کے لحاظ سے ہوتا نہیں؟ نہیں، وہ روزہ رکھنے کا نہیں، روزہ رکھنا اور جو افطاری ہے وہ تو ہم سورج کے لحاظ سے کرتے ہیں نا، کہ سورج غروب ہونے سے پہلے مغرب کا وقت جو ہے وہ ہم دن کا، جیسے ہم نمازوں کا حساب لگاتے ہیں وہ ہم سورج کے سے نمازوں کا حساب لگاتے ہیں، دن کا جو ہمارا ڈیوریشن ہوتا ہے یا دن کا ہم ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں نمازوں کے لحاظ سے بھی، تو وہ ہم سورج کے لحاظ سے لگاتے ہیں، لیکن جو ہم ایک دن جو ختم ہو گیا جب مغرب ہوتی ہے تب ہم چاند کا لگاتے ہیں نا، چاند، پھر جب رات ہوتی ہے پھر وہ چاند جب، مطلب وہ آگے انہوں نے لکھا ہوا ہے نا، ہم دن کا السلام اندازہ جو علیکم۔ ہے وہ سورج۔ ہاں جی، یہ سوال آئی تھنک فرزانہ بہن کا ہے۔ جو چاند سے ہم اندازہ لگاتے ہیں وہ یہ لگاتے ہیں کہ ماہ رمضان سٹارٹ کب ہو رہا ہے اور اس کے کتنے روزے بننے ہیں اور یہ اختتام کب پہنچے گا، ٹھیک ہے، اس کا اندازہ ہم لگاتے ہیں چاند سے۔ تو اوقات سحر اور افطار کا جو تعلق ہے وہ ہم لیتے ہیں سورج سے، کہ سحری کا جو وقت ہے وہ کب ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور روزہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اور افطار کا ٹائم مطلب کب قریب آ رہا ہے، تب جو ہے نا ہمارا روزہ اختتام کو پہنچے گا۔ تو یہ ہم جب یہ اوقات ہم چاند سے دیکھتے ہیں، لیکن یہ جو چاند سے دیکھنے والا ہے وہ مہینے کی
شروعات اور اس کی جو ہے نا آخر وہ ہم دیکھتے ہوتے ہیں اس سے چاند سے. جی، اور پھر اس سے میرا یہ کوشچن آ رہا تھا کہ ذہن میں مریم فرزانہ نہیں ہے، اور کہ کچھ ایسے ایریاز ہیں دنیا میں جدھر تو سورج نکلتا ہی نہیں، کہیں کہیں دن نہیں نکلتا ہے اور نہیں ہوتا ہے، تو وہ پھر نیوسٹ کو فالو کرتے ہیں. ادھر کیسے یہ سارا نظام چلتا ہے جیسے نماز کا بھی؟ وہ ٹائم ڈیوریشن آ جاتا ہے نا، وہ ٹائم کے لحاظ سے پھر دیکھتے ہیں. جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی حدیث ہے کہ دجال کے بارے میں، کہ جب دجال کا جو ایک دن ہوگا وہ ایک سال کے برابر ہوگا. تو وہ اس طرح سے یہ کہ وہ، اور پھر صحابہ اکرام نے پوچھا کہ ہم نمازوں کا حساب، تو انہوں نے کہا تھا کہ تم ٹائم کے لحاظ سے دیکھنا نا، ٹائم کہ اب کیا ٹائم ہو گیا، اب ٹائم ہو گیا، تو تم اس طرح سے نمازوں کا اندازہ لگانا. تو وہ وہاں پر بھی رہنے والے لوگ ہیں، وہ ٹائم کا کے لحاظ سے اپنی نمازوں کا حساب لگاتے ہیں. ٹائم نیوسٹ کنٹری کا یا نیوسٹ جو جدھر صبح شام ہو رہی تھی، پھر وہ ادھر سے دیکھ جو بھی قریبی ملک ہے یا قریبی علاقہ ہے. ورنہ صحیح چیٹ ہے. جی پی ٹی سے دیکھ لیں گے کہ امریکہ میں کیا ٹائم ہو رہا ہے یا پاکستان میں کیا ٹائم ہو رہا ہے. نہیں، ہر ملک میں ڈفرینٹ ہے نا وقت، تو اس وجہ سے پھر وہ پھر جو ان کو نیئرسٹ ہے یا تو اس کو فالو کریں گے. اس سے اندازہ ہو جائے گا نا کہ میں فلاں خطے سے کتنا دور ہوں. ٹھیک ہے، تو اگر اس خطے کے اندر یہ ٹائم چل رہا ہے سورج کی اس ایگزسٹنس سے، تو میرے خطے میں کیا ہوگا. تو اب یہ تو اب ٹیکنالوجی بہت جدید دور آ گیا ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی جو دنیا رہتی تھی اور انسان رہتے تھے، وہ اسی طرح سے ٹائم کا کنکلوژن نکالتے ہوتے تھے. اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ تو 10ویں صدی کے اندر، اس سے بھی پہلے جو ہے نا امریکہ کے اندر لوگ تھے. اور بہت سی ایسی جگہیں ہیں امریکہ میں یا برازیل والی سائڈ پہ، جہاں پہ اس طرح کا بھی سین رہتا ہے کہ جو سورج ہے وہ کئی کئی دن یا زیادہ عرصے کے لیے جو ہے نا غروب رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ لوگ رہتے تھے تو وہ وقت کا تعین کرتے ہوں گے. اگر میں یہ ایک چیز مجھے کلیئر کر دیں گے، ادھر بات جو ہے وہ ٹائم کی ریلیٹڈ ہو رہی ہے کہ ٹائم کا اندازہ ہم سورج سے لگاتے ہیں یا چاند سے؟ جی جی. تو اس میں ویسے ایک چیز، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. یہ میں اس میں ایک چیز شیئر کرتا ہوں، شیئر اسکرین، ایک منٹ. میری اسکرین نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ مجھے نہیں لگتا آ رہی ہے. حمزہ دوبارہ شیئر کیجیے گا، میں نے ابھی بند کی اسکرین شیئر. اب آ رہی ہے نظر؟ ہاں یس. مجھے نہیں نظر آ رہی، یہ کیا چکر ہے؟ مجھے بھی آنی چاہیے ویسے. اچھا چلیں، پتہ نہیں کیا چکر ہے. اچھا، یہ کوارٹر آف مونز نظر آ رہے ہیں جو آپ کو یہ پکچر ابھی میں نے ڈسپلے کی ہوئی ہے؟ جی آ رہی ہے. یہ دیکھیں، یہ بیسیکلی نا آپ کا جو سورج ہوتا ہے نا، اس کی لائٹ کا افیکٹ جو آپ کے مون کے اوپر پڑتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو جب آپ مون، نیو مون ہوتا ہے نا، تو دیٹ از دا فرسٹ کوارٹر. جب آپ کا کوئی بھی مہینہ سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے تو مون آپ کے 4 کوارٹرز میں ڈیوائڈ ہوتا ہے.
ٹھیک ہو گیا. یہ جو 14ویں کی رات ہے جس میں فل مون ہوتا ہے, ٹھیک ہے, دیٹ از وہ بالکل آپ کے بالکل نیو مون کے پیرالل آپ کا فل مون نظر آ رہا ہوگا. پھر فرسٹ کوارٹر ہے, پھر تھرڈ کوارٹر ہے. اس کے تھرو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مہینے کا کون سا وقت چل رہا ہے یا پھر کون سا ٹائم چل رہا ہے. اب جو ادھر بات ایک آئی تھی, میں پڑھ رہا تھا جس میں سیکنڈ پیج میں ایک بات آئی تھی کہ سورج جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کر رہے, اللہ کی عبادت کر رہے. تو وہ بیسیکلی جو میرا اس میں ایک تھا انڈرسٹینڈنگ وہ یہ تھی کہ سورج جو اللہ کی بات کرے وہ اسی اس میں کر رہا ہے کہ جو اس کو سیٹ ڈیوٹیز اسائن ہیں تاکہ وہ مون کے اوپر جو اس نے لائٹ پھینکنی ہے اور جو بھی اس نے جس طریقے سے بھی اپنے آپ کو الائن کرنا ہے وہ اس حساب سے الائن کر کے اللہ کی عبادت کرے. مطلب کہ جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ اگر کہیں پہ کوئی غلط چیز ہو رہی ہے پھر ظلم کر رہے ہیں تو اور ہم اس کو روکے تو دیٹ از ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سورج بھی اللہ کی عبادت اسی طرح کرے. اور یہ جو ٹائم والا کانسیپٹ تھا وہ مجھے لگتا ہے یہ کوارٹرز آف مون والے چیز ہے نا کافی بہتر سمجھ آ سکتا ہے, کیونکہ ادھر سورج اور چاند کی ہی بات ہو رہی تھی تو اس میں لگتا ہے کوارٹرز آف مون سے آپ ٹائم کا اندازہ اور ایسیس بہت اچھا کر سکتے ہیں. اوکے روبا کنٹینیو. جی. جو رات کو مطلب پرانے زمانے میں میری دادی وغیرہ ہوتی تھی نا تو وہ جو رات کا وقت ہوتا تھا وہ منہ سے ہی کرتی تھی ٹائم, مطلب ان کو ٹائم تو پتہ نہیں تھا. تو وہ جب رات کو اٹھتی تھی تہجد پڑھنے کے لیے اس طرح سے تو وہ ستارے سے ایک مطلب ایک ستارہ تھا اس کے تھرو یا پھر وہ چاند کی جو ہوتی تھی نا موومنٹ تھی کہ اب چاند کہاں آ گیا, اب چاند کہاں آ گیا, تو اس سے اندازہ لگاتی تھی رات کے ٹائم کا. اور اسی طرح سے جب صبح ہوتی تھی تو وہ صبح بھی اس طرح سے نماز کا جو ٹائم تھا وہ دیکھتی تھی کہ اب سورج کہاں پر آ گیا ہے, فل اس طرح سے ہے, اب سایہ کتنا بن رہا ہے, اب ظہر کا ٹائم ہے, اب سایہ لمبا ہو گیا, اب عصر کا ٹائم ہے, اب سایہ ختم ہو گیا, اب مغرب کا ٹائم ہے. تو وہ اس طرح سے اس طرح اندازہ لگاتی تھی. تو اس سے بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ اس وقت تو ٹائم نہیں تھا, جیسے بلال بھائی نے کہا اس وقت تو ٹائم نہیں تھا, تو لوگ اسی طرح سے اندازہ لگاتے تھے کہ سورج کی مطلب حرکت سے اور پھر اس کے بعد چاند کی حرکت سے اندازہ لگاتے تھے کہ کس طرح سے ٹائم اب کیا ٹائم ہو گیا نماز کے لحاظ سے. کیونکہ تو نیکسٹ اس میں لکھا ہوا ہے, ایک اور حدیث کوٹ کی گئی ہے کہ اے ابن آدم اپنی سوجھ بوجھ کے لحاظ سے زمانے کو برا بھلا کہتا ہے, حالانکہ زمانے کا رد و بدل یعنی رات کو دن میں اور دن کو رات میں تبدیل کرنا میرے قبضہ قدرت میں ہے اور یہ میرے ہی حکم سے ہے. بعض روایات میں یہ بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں انا دہر القلب اللیل والنہار, یعنی میں خود زمانہ یعنی دہر ہوں اور میں خود ہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدلتا رہتا ہوں. اس میں انا دہر سے مراد فاعل دہر ہے جس کے حکم سے زمانے بدلتے رہتے ہیں. لہٰذا جو انسان دہر یا زمانے کو برا کہتا ہے گویا اس کے علم کو اس کے فعل کو برا ادھر اسکرین شیئر ہو سکتی ہے, ادھر پیچھے اس طرح سے ہوگا, میرا موبائل بند ہو گیا. دانیال بھائی کون سے پیج پہ اس سے پچھلے پیج پہ ہاں جی یہ والا ہاں جی مجھے بتاتے تھے. برا کہتا ہے ورنہ دہر یا زمانہ تو مخلوق ہے جو کسی طرح خالق کی حیثیت اختیار نہیں کر سکتا. اس والے کی حدیث کی مجھے نہیں سمجھ آئی, پلیز کوئی ایکسپلین کرے گا, مجھے نہیں اس کا پتہ چلا. بلال بھائی ایکسپلین کریں گے. کیا ایکسپلین کرنا ہے؟ یعنی دہر, یہ اس والی حدیث کو یہ دہر والی بات جو ہے جی جی, یعنی کہ یعنی برا بھلا کرنے کی ہاں تو اس میں ایکسپلین کرنے والی کون سی چیز ہے, یعنی کہ اگر آپ لوگ یعنی کوشچن اٹھائیں تو کیا اٹھا سکتے ہیں؟ یعنی کہ برا بھلا کہنے کی مطلب اس میں مطلب کیا بات ہے, مطلب دن اور رات کو اور رات کا دن میں آنا جانا, اس میں یہ بات ہے نا کہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے, حالانکہ زمانے کا رد و بدل یعنی رات کو دن میں اور دن کو رات میں تبدیل کرنا میرے قبضہ قدرت میں ہے. اس میں یہ چیز نہیں سمجھ آئی کہ برا بھلا کہنے والی اس میں کیا بات, یہ والی کیا بات ہے بیچ میں.
اس کا یہ بھی ہے کہ سے لوگ کہتے ہیں کہ جیسے وہ ایک جی حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمانے کو برا نہ کہو کیونکہ زمانہ تو میں ہوں. ایسی کوئی حدیث قدسی ہے مجھے ایسے یاد پڑ رہا ہے. تو زمانے کا یہ ہے کہ لوگ اپنی برائیاں جو ہیں وہ زمانے پہ ڈالتے ہیں، حالانکہ وہ ان کا تعلق لوگوں کی اپنی خرابی اپنے اعمال سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ زمانے کو برا نہ کرو، نہ کہو زمانہ تو میں ہوں. اگر کسی کے ذہن میں صحیح ورڈز آ رہے ہیں تو وہ بتا دیں، مجھے تو یہ یاد آ رہا ہے. جی اس طرح سے ہے، لیکن وہ ہم تو زمانہ کی کسی اور چیز کو کوٹ کرتے ہیں. یہاں پر تو جو زمانہ ہے وہ رات دن کا بدلنا ہے. تو اچھا وہ ایسے بھی زمانے کہا کا جاتا دن ہے نا ہی کہ میرا کہلائے برا گا نا وقت ٹائم روبا. چل رہا ہے. یعنی کہ دن اور رات بھی تو زمانہ بن رہے ہیں نا، کوئی زمان بن رہے ہیں. وہ جب گزرتے ہیں تو زمانہ ہی بنتا ہے نا. ٹھیک. ہاں، اور ایک میں اپنی بات رکھ دوں. یہ ہمارے سامنے جتنے بھی ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں، جتنے بھی فیکٹرز مل کے کوئی بھی وقوع ہمارے سامنے پیش ہو رہا ہوتا ہے، وہ سارا سارا ہمارے یہ تکے نہیں لگ رہے ہوتے. اس بات پہ یقین جو ہے نا، یہ ضروری ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے امتحان رکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تکے سے یہاں پہ نہیں پہنچ جاتے کہ کوئی انسان جو ہے نا ہمارے سامنے مانگ رہا ہے، یا کوئی کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، یا کوئی ویسے کسی تکلیف کے اندر ہے، یا کوئی دکھ میں ہے. اینی ون ہم کہیں پہنچ گئے، یا ہم کسی کی خوشی میں پہنچ گئے. تو یہ ایونٹس اللہ ہی کی طرف سے ہو رہے ہیں. اب یہ ایونٹس ہمارے اوپر امتحان ہوتے ہیں. ان امتحانوں کے اندر بلال جیسا بندہ نااہل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جب اپنی نااہلی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پھر ان ایونٹس کو برا کہنے لگ جاتا ہے. یہ ہوتا تو وہ ہوتا، وہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، ایسے نہیں ہوتا تو ویسے ہو جاتا، کاش کہ ایسے ہو جاتا. تو یہ ڈرامے بازیاں انسان نے شروع سے ہی کی ہیں. اسی لیے سورہ عصر کے اندر آپ دیکھیں کہ انسان ہر وقت خسارے کے اندر کیوں ہے. ان الانسان ان الانسان لفی خسر، ٹھیک ہے، کہ وہ ہر وقت جو ہے نا کسی خسارے میں ہے. یعنی کہ ایک انسان اپنی جبلت کو پریکٹس کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے سامنے جب وہ ایونٹس آتے ہیں تو وہاں پہ وہ اپنی کمپیٹنسی نہیں ریپرزینٹ کرتا، تو وہ اپنی جبلی جو ڈیزائن ہے اس کو ہی ریپرزینٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ اس کا جو نفس ہے اس کے اوپر حاوی رہتا ہے. اکثریت کی بات یہ ہوتی ہے. اصل میں جو اچھا جی. زمانے کو برا کہنا راتوں ہے اور وہ اسی دنوں کے. سینس میں آیا، وہ اسی سینس میں آیا کہ ہاں مطلب جی. زمانے کا جو تغیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا، وہ ہے فائل کرنے والا وہ ہے. تو وہ انڈائریکٹلی انسان جو ہے وہ اللہ کو کہہ رہا ہوتا ہے، تو اس لیے بھی منع کیا گیا. یہ بھی ہو سکتا ہے. جی جزاک اللہ. دیکھیں راتوں اور دنوں کے میں تغیر و تبدیل اور. سوری ہاں جی. دن اور رات کو تو ہم برا نہیں کہتے نا. جو لمحہ ہمارے اوپر مشکل گزر ہاں رہا جی ہوتا ہے ہم اس کو وہی. کہتے ہیں، ایسے نا. تو پھر وہ ویسے ہی دن اور رات کو کوڈ کیا گیا، ٹھیک ہے. یعنی کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ رات اسی لیے بری ہے کیونکہ وہ میرے اوپر امتحان تھی، یہ میرے اوپر مشکل تھی. ورنہ کوئی ایسی راتیں بھی ہوں گی جو کہ میرے اوپر آسان ہوں گی، تو میں کہوں گا کیا یہ خوبصورت لمحہ گزرا ہے میری زندگی میں. تو اس طرح اچھا اس کو ایسے ریلیٹ کر پائیں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی ہے نا کہ جو اللہ کے اولیاء ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، مطلب ماضی کا ان کو جو ہو جاتا ہے پیچھے اس پہ وہ ملامت نہیں کر رہے ہوتے خود کو، یا فیوچر کا بہت زیادہ پلان نہیں کر رہے ہوتے، وہ صرف حال میں جی رہے ہوتے ہیں نا. تو ان پہ اللہ تعالیٰ کا ایسے انعام ہوتا ہے نا، ایسے جو پیچھے گزر گیا یا جو فیوچر میں ہوگا اس کی کرنا. بہت زیادہ کچھ لوگ فیوچر پلاننگز کرتے ہیں، حالانکہ پتہ نہیں ہوتا نا کہ کون سا ٹائم آپ کا ہے یا نہیں ہے نا. اس لیے جو ہمارے پاس جو حال ہے اس میں ہم اچھا ایفرٹ کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ پچھلا جو بھی اس کی گلٹ میں رہیں یا فیوچر کے پلاننگ میں رہیں. اور مطلب ایسے ہے نا کہ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ
میرا برا وقت چل رہا ہے نا، تو یا تقدیر کو برا کہتے ہیں کہ یہ میرے نصیب میں ہی ایسے لکھا تھا، ایسے کچھ ایسے. یا پھر حالات ہی ایسے تھے یا حالات ہی جی ایسے جی، ہیں. ستارے گردش میں چل رہے ہیں. حمزہ بھائی کچھ ہے. جی حمزہ ایڈریس. جو بات ہو رہی تھی میں اسی کے ریگارڈنگ تھوڑا سا ایڈ کروں گا. جو بلال بھائی نے ایڈ کیا تھا وہ مطلب کہ میں اس پوائنٹ سے کافی ایگری بھی کرتا ہوں. اور سیکنڈلی جو انہوں نے سورہ العصر کو کوٹ کیا تھا تو اس میں ایون آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی انسان کی وہ بھی بتائی کہ انسان ایک تو لاچار ہوتا ہے، وہ پہلے کوشچن بھی کرتا ہے اور زمانے کو وہ بھی ڈالتا ہے، مطلب کہ قصوروار بھی ٹھہراتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے سولوشن بھی اس کا دے دیا، مطلب کہ آگے کہ ایک اس میں غور کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ سورہ العصر کو پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، مطلب کہ ایک سنگل انسان کی بات ہو رہی ہے ادھر کہ یار ایک سنگل انسان جو بھی اکیلا اکیلا کھیل رہے ہوتے ہیں، اکیلا اکیلا زندگی گزار ہوتے ہیں، وہ خسارے میں. پھر آگے الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہ جو لوگ ایمان لے کر لوگ آگے ادھر پھر پہلے انسان کی بات ہو رہی ہے، پھر لذینہ کی مطلب کہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، پھر ایک انسان کی بات نہیں آ رہی. وہ لوگ جو اکٹھے ہو کر ایمان لے آئے، ایمان لے یعنی کہ جنہوں نے اپنی بلیف اور آئیڈینٹی کو شیپ کیا، پھر اپنے وعمل الصالحات نیک اعمال کیے، کمپٹنس گین کی، ٹھیک ہے، اپنی آپ کو ایز اے کمیونٹی اسٹیبلش کیا، ٹھیک ہے، اسٹیپس لیے سرٹن جو ریکوائر ہے، جو بھی زمانے کے حساب سے ریکوائر ہے، ٹھیک ہے. اور وتواصوا بالحق کی وتواصوا بالصبر، ٹھیک ہے، جو حق بات تھی، جو صحیح بات ہے اس کو کنوے کیا، اور اس میں جو ان کے ساتھ مشکلات آ رہی ہیں ان کو ٹیکل بھی کر رہے ہیں اور آگے چلتے بھی جا رہے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف زمانے کے اوپر جو ایک انسان واحد ہوتا ہے نا، واحد انسان جو فالٹ ڈالتا ہے ایک انسان کے اکیلا جو کھیل رہا ہوتا ہے، جو زمانے کے اوپر فالٹ ڈالتا ہے کہ وقت برا ہے اور وقت یہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اس کا سولوشن بتا دیا کہ لیکن جو ساتھ کمیونٹی اور کمیونٹی کی جو ساری ٹریٹس بتائیں وہ سارے کر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ زمانے کو اس طریقے سے فالٹ نہیں، مطلب کہ زمانے کو جو فالٹ ٹھہراتا ہے اس کا بھی بتا دیا وہ کس قسم کا بندہ ہے، اور زمانے کو جو فالٹ نہیں ٹھہراتے ان کی ایٹریبیوٹس بھی بتا دیں اور ان کے ایکشنز بھی بتا دیے کہ وہ کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو میں دراصل اس سورہ کا ایک طرح سے وہ میں ڈسکرائب کرنا چاہتا ہوں کہ زمانے کو جو خراب کہنے والے ہیں وہ کون ہوتے ہیں اور زمانے کو جو خراب نہیں کہنے والے وہ کون ہوتے ہیں، وہ بھی ایک آیت سے ہم ایک لینتھ پہ. اچھا، اس میں نا میں ایک پرانی بات جو ہے نا ریمائنڈر میں ڈالوں. یاد ہوگا میتھڈالوجی آف پروفٹ کی ریویژن کلاس کے اندر میں نے 2 لفظ پڑھوائے تھے آپ لوگوں کو، الصاغرین، ٹھیک ہے، اور الشاکرین. الصاغرین کس کو کہا گیا تھا؟ ابلیس کو کہا گیا تھا. کیوں کہا گیا تھا؟ ایک تو حکومت لی نااہل، ٹھیک ہے، اور پھر وہ جواز دیتا تھا، ٹھیک ہے نا. وہ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ کس چیز نے تمہیں سجدہ کرنے سے روکا، تو پھر اس نے جواز دیا تھا کہ میں تو انا خیر، ٹھیک ہے. تو اب یہی جو ٹریٹ روٹس میں نے گنوائے تھے، یہی سائیکولوجیکل ایک پیٹرن گنوایا تھا الشاکرین کے اندر کہ ایک تو ان کو جو میسر ہوگا، ٹھیک ہے، وہ اس پہ جو ہے نا شکر نہیں کریں گے، پھر وہ بہانے بازیاں کریں گے. تو ہمارے پاس یہ نہیں، تو ہمارے پاس وہ نہیں، یہ ہوتا تو وہ ہو جاتا. تو یہ ان لوگوں کی مطلب سائیکولوجیکل پیٹرن ہے جو کہ جن کو بہکائے گا شیطان، ٹھیک ہے نا. اس کے برعکس حضرت آدم علیہ السلام نے کچھ اور کر کے دکھایا تھا. کیا کیا تھا؟ پھر مغفرت مانگی تھی اور جو ہے نا پھر اپنے اس مقصد پہ آگے تھے. تو اس طرح سے اتنی بڑی مطلب کہ سائیکولوجیکل پیٹرن ہمیں آدم علیہ السلام سے آج کی دنیا تک دکھایا گیا ہے. چلیں آگے سٹارٹ کریں. اچھا، ایک اور چیز ہے والعصر کے لیے کہ ایک بچہ جو مطلب اس کا مطلب جب وہ مطلب روح کے اندر ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، تو اسے کچھ چیزیں دی جاتی ہیں، رزق، ہر چیز لکھی جاتی ہے نا، اس کے بارے میں 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں. اس میں ایک ٹائم ہوتا ہے کہ اس کو اتنا ٹائم ملے گا مطلب دنیا میں رہنے کے لیے نا. اس کو بھی ہم زمانے کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، اور وہ ہم کوئی بھی فضول کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارا ٹائم گزر رہا ہوتا ہے نا، اور وہ خسارے کی طرف جا رہا ہوتا ہے. ایسے ہی جب ہم حشر میں جائیں گے تو ہمارے سے سوال کیا جائے گا نا کہ وقت کو کیسے یوز کیا تھا نا. تو یہ جو خسارہ ہے والعصر کا، یہ اس سے بھی لوگ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں.
جی अरुण आप ही कंटिन्यू करें। पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रातों और दिनों के तगय्युर और तब्दील और महीनों और सालों का जो हिसाब हम इनके लिहाज से लगाते हैं, इस सिलसिले में आयात हैं। सूरत यासीन की आयत यहाँ कोट की गई है। नहीं, सूरत आल इमरान की आयत है। सूरत आल इमरान की आयत कोट की गई है कि कायनात की हर शय अल्लाह ताला के कब्ज़े कुदरत में है, जिसे जो चाहे बख्श दे और जिससे चाहे ले ले। वही इज्जत वाला है और वही जिसे चाहे जिल्लत से हमकनार कर दे। रोज़ो शब का तगय्युर तब्दील इसके दस्ते कुदरत में है और वो हर शय पर कादिर है। मुर्दों से जिंदा और जिंदा से मुर्दे कर देना इसके दस्ते कुदरत में है और वो जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क अता फरमा दे। जबकि दूसरी ये शरीफा से साफ पता चलता है कि अल्लाह ताला ही ने सूरज को ज़िया और चाँद को नूर बख्शा और इसके मनाजिल मुकर्रर फरमाए ताकि इसके बंदे यानी हम इंसान इनके ज़रिए अपने सनीन यानी बरसों का हिसाब रख सकें। नीज़ ये इसने जो कुछ पैदा किया यानी हर चीज़ की तख्लीक में इसकी कुदरत के साथ इसकी हिकमत कामला शामिल है। मैंने अपनी ये निशानियाँ इंसान के समझने के लिए बनाई और दिन रात का इख्तलाफ भी इसके सामने इसलिए रखा ताकि वो तकवा इख्तियार करे। सूरज और चाँद के लिए इसने जो बिलतरतीब अल्फाज ज़िया और नूर इस्तेमाल फरमाए हैं, इनका राज ये है कि इसने सूरज को शुआएं बख्शी हैं चाँद अक्तासब में नूर करता है यानी कि उससे नूर हासिल करता है और हर महीने के आगाज में हलाल की शक्ल में नमूदार होकर 15वीं शब तक बढ़ता रहता है, जिसके बाद आखिर माह तक घटते घटते आखिरी रोज गायब हो जाता है और अगले महीने की पहली तारीख से कबल की शब में दोबारा हलाली शक्ल इख्तियार कर लेता है। चांद का ये घटता और घटना और बढ़ना इसके सूरज से करीबो बात को जाहिर करता है और ये बात अब हम सब जान गए हैं कि सूरज के तुलू और गुरूब से रात और दिन के अलावा महीनों और बरसों का हिसाब रखना आसान है, ख़ुसूसन चांद के नमूदार होने और इसके आसमान से गायब हो जाने से बिलतरतीब हर महीने की इब्तिदा और इंतहा मालूम होती है। नेक्स्ट पेज करेंगे। अभी आगे सितारों की उन्होंने बात किया है। हमने ये सब बातें इन आयात की तफसीर करते हुए अपनी किताब तफसीर में तफसील बयान किया। आसमानी वाकब में से उलमा तफसीर ने सात तफसीर ने 7 को सियारे बताया है, जिन्हें मुफस्सिरीन की इस्तिलाह में मुतहिरा कहा जाता है। इस मुफस्सिरीन के दावा है जो इल्मुल अहकाम के खिलाफ नहीं दुरुस्त है, लेकिन जो इसके बरक्स हैं वो यकीनन बातिल है, क्योंकि अपने इन दावाई के लिए दलाइल पेश करने से वो अब तक कासिर रहे हैं। बहरहाल इनके बताए हुए 7 सियारों के नाम ये हैं, यानी चांद जो है वो पहले दुनिया आसमान पर है, अतारत दूसरे आसमान पर, ज़हरा तीसरे आसमान पर, शम्स यानी सूरज जो है वो चौथे आसमान पर, मरीख 5वें, मुश्तरी 6ठे आसमान और ज़हल 7वें आसमान पर। बाकी कवाकब या सितारे जिन्हें वो सवाबत कहते हैं, इनके नज़दीक आठवां आसमान भी है, लेकिन अक्सर मुताखरीन ने इसे कुर्सी बताया है। ताहम ज़माना माजी करीब के मुहक्किकीन के नज़दीक ये जुमला सितारे और सियारे अव्वल आसमान ही पर हैं, लेकिन इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि इनके एक दूसरे के ऊपर नीचे होने में कोई कबाहत नहीं। ये उसके बाद कुरानी आयत को कोट की गई है कि अल्लाह ताला ने आसमानों में से ज़ीनत और आइश के लिए आसमान दुनिया को मखसूस किया, लेकिन इन सितारों के बाहम ज़ेरो बाला होने से इनकी पेश करदा दलाइल में कोई कोताही वाक़या नहीं हुई। वल्लाह आलम। इन मुहक्किकीन के नज़दीक 7वें बल्कि 8वें आसमान से अपने सितारे और सियारे समेत मशरिक से मगरिब की तरफ गर्दिश करती है। इनका ये कहना भी है कि चाँद जो पहला सियारा है अपनी गर्दिश एक माह में, सूरज जो चौथा सियारा है
وہاں 12 مرتبہ یعنی 12 مرتبہ کر کے اپنی گردش پوری کرتا ہے، جبکہ زحل جو 7ویں سیارہ ہے آسمان دنیا کی پیمائش کے لحاظ سے اپنی پوری گردش 30 سال میں مکمل کرتا ہے، اور اس لحاظ سے سورج کی گردش آسمان کے دائرے میں 12 مہینے یعنی 360 مرتبہ ہوتی ہے، اور ایک سال کے یہی یعنی 360 دن ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ جو مفسرین کی جو تفسیر ہے یا تعویل کہہ لیں یا ان کی انڈرسٹینڈنگ ریسرچ کہہ لیں، جس کے اندر انہوں نے کیٹیگرائز کیا ہے مختلف سیاروں کو آسمان کے لحاظ سے، اس سے آپ کیا اخذ کرتے ہیں، کیا ملتا ہے آپ لوگوں کو، اور کس کس اینگل سے دیکھ سکتے ہیں آپ؟ اچھا، یہ جو تو انہوں نے نظام یہ بات کی ہے شمسی نا ہے کہ سورج کے ارد گرد نہیں یہ سارے سیارے گھومتے ہماری ہی دنیا میں، جی نظام جی شمسی ہاں جس جی ہاں کو جی، کہتے ہیں۔ وہ یہی ہے نا، یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا، یہ قدیم یعنی قدیم فلکیاتی نظریات ہے نا لوگوں کے، تو ہاں، اس سے یہ اس کے ثابت نہیں مطابق ہے، کرتا ہے۔ جبکہ سورج، ہاں جبکہ سائنس نہیں آئی تھی تو ان لوگوں نے یہ اپنا، ان کی یہ میتھڈولوجی تھی کہ اس طرح سے ہوگا، اس طرح سے ہوگا، لیکن اب جب ہم نے پڑھا ہے سائنس میں تو وہ کہتے ہیں کہ آربٹس جو سینٹرل جو ہے وہ سورج ہے، سینٹر ہے، اور پھر اس کے بعد جو دوسرے سیارے ہیں وہ اپنے اپنے آربٹس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جیسے روڈ بنائی ہوتی ہے، اس روڈ میں جو ہے وہ اپنے آربٹ میں، پھر اس کے بعد ایکسس میں وہ اپنی موومنٹ کر رہے ہیں اس طرح سے۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر اس حدیث سے اخذ کرنا چاہیں تو کیا اخذ کر سکتے ہیں، کچھ نکالنا چاہیں فائدے کا تو وہ کیا نکال سکتے ہیں، کچھ بھی ایسا ہے صحیح اس کے اندر، تو آپ کیا نکال سکتے ہیں اس میں سے؟ پہلے وہ لوگ آگے ہیں جو یہ کہ قرآن اس میں سے حمزہ جی، کچھ حمزہ نکال کا ہے تو جی جی حمزہ مجھے نہیں، میرے پاس یار وہ اس کے ریلیٹڈ نہیں پوائنٹ، ویسے کہ میں اخذ اس سے کیا کر سکتا ہوں، مجھے اس کی بات نہیں سمجھی، میں دوسری بات پہ پوائنٹ کرنا چاہ رہا تھا، وہ پہلے کسی اور نے پوائنٹ کرنا ہے، وہ دے دیں پھر میں بعد میں ایڈ کر لوں گا۔ اچھا، کون سی حدیث کی بات کر رہے ہیں بلال بھائی آپ؟ یہ تو ان کا اپنا اندازہ نہیں تھا، یہ جو انہوں نے 7 ستاروں کے نام بتائے، اس کو چاند کو بھی انہوں نے ستارہ ہی کہا ہے، یہ حدیث تو نہیں ہے۔ دوبارہ سنیے گا، ایک طالب علم جب کچھ پڑھتا ہے نا چیزیں، ٹھیک ہے، تو اب وہ کریٹیکل تھنکنگ، کریٹیکل انالیسس کرنا ہے۔ اب میں اسی فیز کے اندر میں سب کو لا رہا ہوں۔ اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب کسی طالب علم کے سامنے یہ بات آئے کسی پرانے زمانے کی، تو وہ اس سے کیا اخذ کر سکتا ہے؟ اب اتنا بڑا میں قریب لے کے جا رہا ہوں کہ مطلب اپنی سوچ کو بڑا تو کرے نا، کہ سوچیں تو صحیح کہ کیا پاسبلٹیز کیا۔ آگے تھوڑا سا آگے بڑھیں۔ زمین و آسمان کی تخلیق میں غور فکر کریں تو چیزیں جو پچھلا علم ہوتا ہے، نیا ہاں، علم، سمپل ان ٹائم کہ غلط ہو رہی تھی، باتیں ہو رہی تھی، ہاں بالکل غلط ہے نا، بالکل۔ باتیں ہو رہی تھیں، تو یہ بالکل اینگل صحیح دینا بولا۔ کسی طالب علم کو یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، یہ کلچر کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یہ اس ٹائم کے ایرا کی مینٹلٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر انہوں نے غلط بھی دیا تو آپ پہلے تو یہ اندازہ لگائیں، تو کوئی نہ کوئی ان کی ریسرچ ہوگی، کوئی نہ کوئی بیس تو ہوگا، صحیح تو انہوں نے تکے کیا تو نہیں ہوگا۔ مارے ہوں گے نا۔ یہ نام لینا بھی آسان ہے کیا؟ یہ کون سے سیارے ان کے ہم نے دیکھا تھا؟ اور اس کے اندر ایک اور ہے، لیکن میں لاسٹ میں وہ رکھتا ہوں وہ بات، کہ مجھے اس کے اندر جو پاسبلٹی نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے، پھر جو آگے کسی نے شیئر کرنا ہے تو۔ جی، اچھا، اور ابن اس سے کثیر تقریباً 6 صدی ہجری کے امام ہیں، یہ مطلب کافی پرانے ہیں، ابھی ہم لوگ 1450 سال میں ہیں، تو وہ تقریباً جی ہاں، اس دور 6 میں غلط بات کرنا بھی جو ہے نا آسان نہیں تھا ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بھی جو ہے نا بہت بڑی ریسرچ کی ضرورت ہے، تدبر کی ضرورت ہے، تو اس سے اس وقت اتنی یہ نظر آتا ہے کہ اس وقت چل گیا رہا تھا۔ اور ادھر یہ بھی انہوں نے ادھر پھر سورج کا بولا ہے کہ سورج سے جو ہے وہ وقت کا تعین ہوتا ہے، اور پھر ادھر آ کے پھر اگین وہ جیسے ناروے کے کچھ علاقے اندر سورج نکلتا ہے نہیں، 6 ماہ تک نہیں، 3 ماہ تک نہیں نکلتا ہے، تو وہ اگین وہ چاند پہ پھر چلا جاتا ہے آٹومیٹکلی، کیونکہ اچھا، میں چاند اپنے اس کے ایک پھکی مقرر رکھتا کرنے کے ہوں بعد۔ آپ لوگوں کے سامنے ٹھیک ہے، حضرت کیجیے گا اسے۔
یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ میری کوئی انڈرسٹینڈنگ، یہ میں صرف پاسبلٹی دیکھ رہا ہوں اس میں. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان سیاروں کے اوپر کوئی ایسا راستہ ہو انٹر گلیکٹک جو ان آسمانوں تک لے جائے؟ نہیں ہو سکتا؟ پاسبلٹی مجھے تو نظر آ رہی ہے. ان سیاروں کے اوپر دوبارہ سے کوئی ایسا راستہ جس سے گزر کے ہم ان آسمانوں تک پہنچ سکیں. رالوی آپ پورٹلز کی بات کر رہے اگر زمین پہ ہمیں وہ سبب ملیں گے تو آسمانوں پہ کیسے چلے جائیں؟ مطلب کیسے؟ زمین سے ملیں گے راستے تو اوپر جائیں گے. مطلب شداد بولتے ہیں ان کو قرآن میں، سببہ بولتے ہیں، وہ زمین میں ہے نا. تو یہاں سے شروع کریں گے تو آسمانوں کا سفر شروع ہوگا. مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کیا تاکہ اللہ تعالیٰ، مطلب پاک ہے وہ ذات جس نے سفر کیا اپنے بندے کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، تاکہ وہ دکھائے انہیں اپنی نشانیاں اور ایک برکت والی جگہ کے بارے میں بتایا نا، بیت المقدس کے بارے میں. جی تو مطلب زمین میں وہ ہمیں راستے ملیں گے تو ہم آسمان کی طرف جائیں گے، سیدھے آسمان پہ. میں یہ نہیں، اچھا میں یہ تو نہیں، اب یہ ایسا تو نہیں ہے کہ اگر جب تک زمین کے راستے نہیں معلوم تو آسمان کے راستے وہ اگر مل رہے ہیں تو ان کو نہیں لینا. یہ میں پاسبلٹی بتا آسمان رہا کے ہوں، یہ بارے کہہ میں رہا تو ہوں. اللہ نے کہا ہے آپ اس میں شگاف نہیں دیکھیں گے نا. یہ تو چیلنج اللہ کی طرف سے کہ جو ہمارا آسمان ہے اچھا اس میں میری شگاف نہیں ہے. دوبارہ یہ غور کیجیے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے دیکھیں نا، زمین سے ایسا بھی تو کر سکتے ہیں کہ ہم کسی طیارے کے تھرو جائیں، کسی اس کے تھرو جائیں، راکٹ کے ذریعے جائیں، اور اگر وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں اور وہ راستہ سے گزرتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ بھی پاسبل. اچھا قرآن نے کہا ہے کہ سورج بھی گردش کر رہا ہے. ہمارا جو نظام شمسی ہے، اس میں سائنس ہمیں یہی بتاتی ہے کہ مطلب مرکز سورج ہے اور اس کے گرد جتنے بھی ستارے ہیں نا، وہ مطلب ایک مدار میں گھوم ہاں رہے ہیں نا. سورج بھی آگے جا رہا ہے، سورج بھی حرکت میں ہے، یہاں تک کہ یہ ہماری جو ملکی وے گلیکسی ہے یہ بھی جو ہے نا حرکت میں ہے. یہ سپن بھی کر رہی ہے اور یہ مطلب کہ مدار میں ریوالو بھی کر رہی ہے، سرکولر، اور یہ آگے کو بھی جا رہی ہے، یہ پھیل بھی رہی ہے. چلیں، وہ میرے خیال میں حمزہ نے کچھ ایڈ کرنا تھا. حمزہ لیو کر گیا. وہ ایک ہے ہالی ووڈ کی ہی فلم ہے انڈسٹائل، تو اس کے اندر وہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ پہلے تو ڈھونڈتے ہیں لوگ کہ کہاں پہ نا وارم ہالز ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ پھر وہ ان کا جو کیا کہنا ہے اسپیس سائنس ہوتی ہے ان کی، جو ریسرچ سینٹر ہوتا ہے، تو پھر وہ کچھ لوگ بھیجتے ہیں، وہ اسی جگہ پہ جاتے ہیں اور مختلف دنیا میں وہ چلے جاتے ہیں. پھر اس طرح اب یہ ہے تو فلم، لیکن انہوں نے جو پھر وہ اصول لیے ہیں تو وہ پورے کے پورے سائنٹیفکلی لیے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں کو سامنے رکھتے ہوئے. تو بڑی اچھی فلم ہے. جی کسی اور نے کچھ ایڈ کرنا ہے؟ یہ جو بلال بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے وہ اوپر آسمان تک بھی چلے جاتے ہوں، دوسرے آسمانوں تک بھی. تو یہ جو سورۃ انبیاء کی آیت ہے کہ تمام اجرام فلکی اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کا ایک روڈ بنایا ہوا ہے یا اپنا ان کا جو ایک آربٹ بنایا ہوا ہے، وہ تو اسی میں ہی رہیں گے نا اللہ کے حکم سے. آپ میری بات نہیں سمجھے. اچھا میرے خیال میں دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سیاروں کے اوپر اب میں ایک تو نمبرنگ اس پہ بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایز اٹ از نمبرنگ یہی ہوگی کہ جو انہوں نے اطارت بتایا تو وہ وہی آسمان، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے نمبرنگ اوپر نیچے ہو. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سیاروں کے اوپر کوئی وارمز ہول ایسے ہوں جو اس آسمان سے ہمیں کسی اور آسمان تک لے جائیں، جس وجہ سے ہو سکتا ہے ان لوگوں نے یہ کہا ہو کہ یہ پہلے آسمان پہ، یہ دوسرے آسمان پہ، یہ تیسرے آسمان پہ.
समझ मेरी बात समझ में आई? जी जी, ये समझ आएंगे, यानी कि हाँ, बिलाल भाई कि ये हो कहना चाह सकता रहे है हैं कि वहाँ पे कोई वर्म्स होल हों, ये नहीं कह रहा कि ये सियारे जो है ना वहाँ पे पाए जाते हों, ऐसे इनका कैसे वर्म है, होल मतलब पहले आसमान से गुजर के दूसरे में जाएंगे, या कोई सियारा ये बता रहा है ये 7वें में है जो चौथे में है, तो पहले पहले आसमान का सफर करेंगे तो दूसरे में जाएंगे, उसके बाद तीसरे का करेंगे, ऐसे ही किया मेराज में अल्लाह के नबी ने। किसी किसी को वो पता है कि जब एंड ऑफ टाइम आखिरी वक्त आएगा, जब मुख्तलिफ महलूकात आपस में लड़ रही होंगी, अब मेरे नाम ज़हन से निकल रहा है, तो लोग आसमानों पे, लोग नहीं, एक महलूक ऐसी होगी जो आसमानों पे आसमान पे बादलों के ऊपर चलती हुई नजर आएगी। किसी को पता है इसके बारे में, जब वो ये लड़ाई ईसा भी होगी कि अलैहिस्सलाम के तीर बारे ऊपर में को है होंगे। कि ईसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर को आसमानों की तरफ उठाया जाएगा, उनके जो साथी होंगे ना, हदीस में उनके बारे में है कि कोहे तूर को ऊपर आसमानों की तरफ उठाया जाएगा, और उस वक़्त याजूज और माजूज आएँगे, उनके बारे में है ये हदीस। अ, याजूज और माजूज का था, जब वो तीर ऊपर को आसमान की तरफ मारेंगे तो वो हाँ, होंगे। ये याजूज माजूज के लिए है, हाँ जी। और उस वक़्त ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों को कोहे तूर पे लेके जाएँगे, उनके बारे में है कि उनको आसमान की तरफ कोहे तूर को उठाया जाएगा। लेकिन अच्छा वो जो फरजाना, तीर आप ऊपर, सॉरी। आपके सवाल का मैं एक जवाब दे दूं। अब जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को ऊपर उठाया गया था तो क्या ऐसे उठाया होगा कि पहले आसमान पे, फिर दूसरे आसमान पे, फिर तीसरे, फिर चौथे पे? तो डायरेक्ट कोई ऐसा रास्ता नहीं हो सकता कि जो सीधा चौथे आसमान पे निकलता हो? नहीं, कुरान कह रहा है कि हमने सातों आसमानों को दर्जा बदर्जा वो तो तिब्बा का तख्लीक की बात हो रही बनाया। है ना, वो तो तख्लीक की वो बात तो हो रही है। अपनी जगह पे है, तख्लीक के बिल्कुल। हिसाब से दुनिया कायम है, अल्लाह ने यही बताया कि मैंने ऐसे तख्लीक किया, ऐसे ही है दर्जा बदर्जा। नहीं नहीं, क्या वो तो मतलब? दर्जा बदर्जा ही है, लेकिन रास्ता आप जैसे होता है ना कि आप एक लिफ्ट लेते हो, वो लिफ्ट जो देखिए, है वो पहला आसमान मोड़ दूसरे आसमान के मुकाबले में ऐसे है जैसे अंगूठी, ऐसे ही दूसरा आसमान तीसरे आसमान के, ऐसे मतलब पहला आसमान दूसरे आसमान ऐसे हर आसमान अंगूठी के मुकाबले में है ना, तो जो पहली सीढ़ी पे चढ़ेगा वो दूसरी पे चढ़ेगा, डायरेक्ट कैसे आप तीसरी चौथी पे चढ़ सकते हैं? आई थिंक सो फरजाना बहन, वर्म्स होल पे ना आप स्टडी करें, जी बिलाल भाई, असल में इस ना, वजह से आपको बात नहीं समझ में आ रही। जी बिलाल भाई असल में ना, वो जो ये वर्म होल तो एक पॉसिबिलिटी है ना, तो मसला ये है कि वर्म होल का के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, तो फिर ये बात समझ में आएगी। तो क्योंकि जो है वो जो स्पेस एंड टाइम को वो बेंड कर देता है ना, तो वो शॉर्टकट बन जाती है, एक रास्ता बन जाता है। अ, और जैसे हज़रत अली की का भी वो है कि मतलब मुझे ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्तों का जो है वो इल्म है, तो ये डेफिनेटली रास्ते तो हैं आसमान में। तो ये जो फरजाना बहन कह रही हैं कि जो दर्जा बदर्जा आसमान है बनाए हुए हैं, ये तो ऐसे ही तख्लीक का डिज़ाइन बताया गया ना, तो इनमें जो जो रास्ते हैं वो उनकी पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड है इस वक्त। हाँ, वर्म होल एक थ्योरी है, वो हमें पता है आज, ठीक है, हो सकता है और भी इस तरह के फिनोमेनास हों, ऐसे शॉर्टकट्स हों, जैसे कि आपने बताया कि उन सैयारों के ऊपर से रास्ते जा रहे हों दूसरे आसमानों में, इट कुड बी अ वर्म होल। वर्म होल क्या करता है कि वो बेसिकली स्पेस एंड टाइम को बेंड कर देता है। बेंड कर देता है मतलब वो एक आम लफ्जों में एक शॉर्टकट क्रिएट कर देता है दूसरी जहानों में, या दूसरी गैलेक्सीज में, या इवन के दूसरे आसमानों में जाने के रास्ते क्रिएट कर देता है। तो क्या कहते हैं, तो मेरे ख्याल में वर्म होल, क्या कहते हैं, ब्लैक होल्स और वाइट होल्स, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, फिर ये चीज़ें जो हैं वो समझ आएंगी। मैं सिंपल सी ना इनको एक मिसाल देता हूँ। बहुत शुक्रिया हसन भाई, थोड़ी सी वजाहत करने के लिए। आपके सामने अगर एक कोई पेज पड़ा हो ना इस वक्त, ठीक है, कोई सफ़ा पड़ा हो, ठीक है, तो सफ़ा के ना ऊपर वाले हिस्से से नीचे वाले हिस्से पे जाने के लिए अगर किसी भी छोटी आप चूंटी को रख दें तो उसको वहाँ पे जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक, ठीक है। लेकिन अगर वो उसी एक पेज को हम बेंड कर दें, किस तरह से उस पहले ऊपर वाले सिरे को नीचे वाले सिरे से मिला दें, ये बेंड हो गया, ये स्पेस टाइम बेंड हो रहा है। तो अब जब उस चूंटी को वहां तक ऊपर वाले सिरे से नीचे वाले सिरे पे जाना हो, तो वो तो अब जुड़े हुए हैं इकट्ठे, तो उसके अंदर एक सुराख होना चाहिए जिसे होल कहते हैं। तो वो उसको फिर उस हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने के लिए वो टाइम नहीं लगेगा जो उसने पहले मतलब कि स्पेस टाइम जब बिखरा हुआ था तब जाना था।
تو وہ تب جو ہے نا ان کو مشکل ہوگی، لیکن جب بینڈ ہو گیا تو اب تو 1 سیکنڈ لگے گا ادھر چلا جائے گا، کوئی بھی آبجیکٹ، کوئی بھی چیز، تو اس کو ہے قرآن کہتے میں ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں ہے کہ فرشتے ایک دن میں اتنے ہزاروں میل کا سفر طے کرتے ہیں۔ ہاں تو کیسے کرتے ہیں؟ اللہ کو پتا ہوگا۔ اور دیکھیں ان کے پاس ایک تو پاورفل، ان کے اتنے بڑے پر، لیکن ہم نے خود ہی کہا کہ آپ نے خود ہی کہا کہ ایک آسمان دوسرے آسمان کے مقابلے میں کیسا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمیں تو آپ کو حدیث پتا ہے۔ ہے نبی اسلام نے ان کی وسعت بتائی بھی ہے کہ مشرق سے مغرب تک ان کے جو ہے نا پر پھیلے ہوئے ہیں جبریل اسلام کے، تو یہی ہوگا کہ وہ پہلے آسمان جتنے بڑے ہوں، پہلے زمین سے دوسرے آسمان تک بڑے ہوں، ٹھیک ہے، لیکن یہ آسمان دوسرے آسمان کے مقابلے میں تو بہت چھوٹا ہے، اسی طرح سے دوسرا تیسرے کے مقابلے میں، تو پھر آنے میں اگر جس طرح سے ہم ٹریول کرتے ہیں، یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کے اندر ایک ٹریول کا کانسیپٹ ہے، ویسے تو لیٹ پہنچیں گے اگر انہوں نے زمین عرش سے پیغام لے کے نیچے آنا ہے، عرش 7ویں آسمان سے بھی اوپر ہے، وہاں سے پیغام لینا ہے، وہاں سے ریسیو کرنا ہے، تو پھر ان کو دیکھیں حضرت علی کو راستے معلوم ہے لیکن ان کو نہیں ہوں گے معلوم۔ فرشتوں ایک کو اور بات ہے کہ راستہ نہیں راستے کہا گیا ہے، اگر تو وہ آپ کہہ رہی ہیں نا ترتیب سے جانا ہے بالکل پہلے سے ہوتے دوسرے پہ، تو وہ ایک راستہ ہو گیا کہ اسی میں سے گزرتے جانا، تو راستے ہیں بہت سارے۔ اور فرزانہ اب وہ کہہ رہی تھی نا کہ ترتیب وہی ہے اللہ نے جو بنائی ہے، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا، لیکن اس میں جانے کے راستے مختلف، پورٹ ہولز ہو سکتے ہیں، ورم ہولز ہو سکتے ہیں، یا پھر کوئی بھی ہولز ہو سکتے ہیں، could be anything else۔ نہیں، یہی بات ہو رہی تھی نا، راستے تو ہیں لیکن پہلے آسمان سے گزر کے اس راستے سے بھی ہم دوسرے آسمان میں ہی جائیں گے نا، تو ویسے اللہ کے نبی نے سفر معراج کا کیا ہے کہ وہ پہلے آسمان پہ گئے، اس کے بعد دوسرے میں گئے، پھر تیسرے میں گئے، میں بھی سیدھے کوئی تو نہیں ایسا گئے نا۔ اس راستہ کے جو اندر پہلے اللہ کی وہ آسمان کو بائی ساری پاس کر قدرت کے دوسرے دکھانی پہ تھی، گزرتا ہے۔ اللہ تعالی اللہ نے نبی اسلام کو پورا کی پوری کائنات گھمانی سیر کرانی تھی، تو دیٹس وائی سوری، جب انگلش کے دو لفظ سیکھے ہوئے نا تو ایسے ہی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا انہوں نے وہ پوری جو ہے نا کائنات ان کو سیر کرائی گھمائی، ٹھیک ہے، اس وجہ سے پہلے سے دوسرے آسمان پہ، پھر اس طرح سے انبیاء بھی مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن فار ایگزامپل اگر ٹریول ایسے ہی کرنا تھا تو پھر اس میں کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر پہلے آسمان سے ڈائریکٹ 7ویں آسمان پہ پہنچ جا رہے، یہ بات ہمارے لیے تعجب والی بات ہے نا، ورنہ ایسی بینگز کے لیے یہ سفر کرنا تو پھر یعنی کہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ غیب کے اندر ہیں اور یہ سپر نیچرل بینگز ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے یہ سفر کرنا تو پھر کوئی اچنبے والی بات نہ ہوئی نا، لیکن ان کا اتنی سپیڈ سے پہنچ جانا یہ ہمارے لیے تعجب والی یا حیرت والی بات، اس سوچنے والی بات ہوتی ہے۔ اور اب بھی میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جب جیسے آپ نے کہا نا پہلے آسمان سے 7ویں آسمان سے، جیسے ہماری دعائیں پہنچ رہی ہوتی ہیں یہاں سے 7ویں عرش پہ، 7ویں آسمان سے اوپر، تو اس سے اوپر تو کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ ڈائریکٹ جا رہی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتے ہوتے ہیں لیکن اللہ براہ راست نہیں سنتا ہے، تو آواز تو پہنچتی ہے، جب آواز پہنچ سکتی ہے تو اوبیسلی اس کے لیے بھی تو راستہ چاہیے ہوتا ہے۔ نہیں، اس کے لیے قرآن نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی شرح سے بھی قریب ہے۔ آج الماس بہن نہیں ہے، وہ پھر کہیں گے کہ ہر بات آپ جو ہے نا جب جواب نہیں ملتا تو ڈیمینشن میں ڈال دیتے ہو۔ لیکن بے شک اللہ قریب ہے، سنتا ہے، لیکن آپ کی آوازیں بھی تو پہنچتی ہیں نا اوپر، فرشتے بھی سنتے ہیں، اور جب جاتی ہیں اوپر تو وہ لے کے جائی جاتی ہیں یا جی جاتی جی ہیں۔ میں بھی تفنن نہیں کر رہا۔ تو اللہ بے شک سنتا ہے، لیکن اوپر بھی جاتی ہیں دعائیں، اوپر کو اٹھتی ہیں یا جو بھی ہے، وہی بات ہے کہ آپ زمین پہ جھکتے ہو لیکن آواز اوپر جا رہی ہے، یا معراج یہاں پہ پہ ایسے ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 7ویں آسمان پہ جا کے پتہ چلا کہ کسی کے پاؤں کی چاپ آ رہی ہے نا چلنے کی، تو جب پوچھا جبریل سے تو جبریل نے بتایا کہ یہ حضرت بلال حبشی کے چلنے کی آواز ہے، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں سارا ٹائم باوضو رہتا ہوں نا، تو اس کی وجہ سے مجھے یہ مقام ملا ہے۔ جی حلیمہ آپ کچھ ایڈ جی کرنا؟ حلیمہ، السلام علیکم۔
جی میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے اس میں ساری جو آسمان کی بات ہو رہی ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو ہر دروازے انہوں نے ہر آسمان پہ جا کے دروازے پہ بھی تو دستک دی تھی نا، تو اس کے بارے میں بتا دیں. ہاں کہتے ہیں کہ باقاعدہ اجازت مانگی گئی کہ جو دروازے کے پہرا دار کھٹکھٹایا تھا گیا اس نے دروازہ، تو ہاں دستک ہوئی، دروازہ اجازت کھٹکھٹایا گیا، مانگی گئی، اجازت پوچھا گیا مانگی کہ گئی تھی. خود آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں. وہ اور دوسرا یہ ترتیب تھا سے بھی کہ گئے تھے. ایگزیکٹلی، اور دوسرا یہ کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ دروازے کھلے ہوتے ہیں، جنت کا دروازہ، یہاں دروازے کھلے ہوتے ہیں، دعا مانگو تو اٹس لائک دیٹ. یہ بھی تو ایک چیز ہے نا، یعنی آج دروازے ہیں اور ان کی راستہ تو ہے. جی مجھے اس سے یہ لگتا ہے کہ میں بھی کسی اور کا کوئی اور پوائنٹ آف ویو ہے تو وہ ایڈ کر لے. میرا اپنا جو میری اپنی سمجھ میں بات ہے وہ یہ ہے کہ انہیں تو آج گیسٹ لے کے جایا گیا تھا، مہمان خصوصی تھے، اور وہ تو اوبیسلی ان کو تو آپ وہ براہ راست اسی راستے سے لے کے آئیں گے نا، اور انٹروڈیوس کرواتے ہوئے ترتیب سے لے کے جانا تھا، جیسے وہ باقی انبیاء سے ان کی ملاقات ہوئی، پھر اس ساری چیز کو، اور پھر یہ تھا کہ کھولنا بھی تھا، اس کا ان رازوں کو کھولنا بھی تھا. واللہ عالم. نہیں یہ کسی کے لیے کھلتے ہیں نا، ایسے تو شیطان کے لیے ہے کہ جب وہ وہاں کان لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان پہ شہاب ثاقب گرائے جاتے ہیں نا، ایسے تو کسی نہیں کہ کے ہر لیے بندہ نہیں جا نہ سکتا کھلے، ہے. وہی میں کہہ رہی ہوں، کسی کے لیے نہیں نہ کھلے، صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور وہ بھی ترتیب سے، اور انہیں براہ راست جو دروازے ہیں ان سے لے کے جایا گیا. لیکن راستے ہونا اور چیزیں الٹرنیٹیو، جیسے کہ آپ کسی ایک بہت بڑی بلڈنگ میں جاتے ہیں نا، تو اس کی مین انٹرنس ہوتی ہے، اس کے دروازے ہوتے ہیں، سیڑھیاں ہوتی ہیں الگ سے، لیکن لفٹ ہوتی ہے. لفٹ میں آپ جاتے ہو، آپ ڈائریکٹ فورتھ فلور پریس کرتے ہو، ففتھ کرتے ہو، سکس کرتے ہو، آپ اسی میں جاتے ہو، باقی سب کو بائی پاس کر دیتے ہو، باقی فلورز کو. واللہ عالم. اچھا جو لوگ حدیث پہ غور فکر کرتے ہیں نا، جو حدیث پہ غور فکر کرتے ہیں، مطلب سائنس تو ہر روز چینج ہو جاتی ہے، جیسے نئی کوئی تھیوری آتی ہے پچھلی کو رد کر دیتے ہیں نا، لیکن جو حدیث ہوتی ہے جیسے قرآن کی عظمت ہے نا کہ یہ چینج نہیں ہوتی، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی صفت ہے، مطلب ان کا یہ معجزہ ہے، اس کو جوام کلامی کہتے ہیں نا، مطلب شاید ایسے ہی ہے، جیم واو الف و میم عین جوام الکلامی. تو یہ ان کا معجزہ ہے کہ جیسے قرآن میں تحقیق کے دروازے کھلے ہیں، ایسی حدیث میں ہے، ایک وقت میں ایک حدیث مختلف اینگل سے دکھی جا سکتی ہے، یہ ان کا حدیث کا معجزہ ہے نا. تو جو لوگ حدیث پہ تحقیق کرتے ہیں وہ راستے حدیث کے تھرو لیتے ہیں، تو اس کو کئی محققین نے، ایسے محدثین نے کہا ہے کہ جو مطلب تمیم داری کی حدیث ہے، اس میں جو دجال نے ان سے وہ چیزوں کے بارے میں پوچھا نا کہ باغ کے بارے میں، اس پانی کے دریا کے بارے میں، جتنا بھی چیزوں کے بارے میں ہے نا، تو اس پہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ میں بھی یہاں راستے ہوں، اور وہ ویٹ کر رہا ہے کہ یہ چیزیں خشک ہوں گی اور ایسے ہوں گا تب مجھے کوئی راستہ ملے گا اور میں یہاں سے نکل کے پھر باہر آؤں گا نا. تو کچھ حکمت ہوگی نا اس کے ان سوالوں میں کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں کیوں پوچھ رہا ہے. ٹائم اچھا کا اندازہ اس میں لگانا چاہیے. ایک تو چیز بلال بھائی تھینک یو سو مچ، آپ نے نیا دروازہ کھولا یا سب کو پوش کیا اس سائڈ پہ سوچنے کے لیے. انیشلی شاید ہمارا ذہن نہیں گیا تھا یا ہم تیار نہیں تھے. اس میں اپنا یہ چیز موقف رکھوں گا کہ میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کسی کی بھی یا موسٹلی لوگوں کی اس سائڈ پہ اسٹڈی ہے بہت زیادہ، اکیڈیمک اسٹڈی کی بات کر رہا ہوں یا کچھ نہ کچھ ریسرچ کسی حد تک بھی. تو میں اسی لیے چپ کر کے سن رہا تھا کہ سنی سنائی باتیں ہیں یا رینڈم کوئی ویڈیوز دیکھ لیں، کچھ اس طرح کی نالج تو سب کے پاس ہوگی، بٹ ایکچوئل اسٹڈی چاہے وہ سائنس کے پرسپیکٹیو میں ہو چاہے وہ دین کے پرسپیکٹیو میں ہو، ان ٹاپکس میں بہت کم ہے. پرٹیکولرلی جیسے ابھی ایک بہن نے بات کی کہ سائنس ہر روز چینج ہو جاتی ہے، تو میں اس سے اختلاف کروں گا. سائنس ہر روز چینج نہیں ہوتی، اس وقت تک کی جو ریالٹیز ہیں ان کی بیس کے اوپر سائنس کھڑی ہوتی ہے، اور وہ فرم بنیادوں پہ ہی ہوتی ہے، انلیس اینڈ انٹل کہ وہ بنیاد کوئی نیا انسان آ کے ہلا نہ دے. تو ابھی میں جسٹ میں رینڈملی نے سرچ کر بھائی رہا تھا نے تو انٹرنیٹ کے قرآن اور حدیث کے اوپر. بارے میں کہا ہے کہ وہ نہیں وہ چینج ہوں گی نا. ڈیفینیٹلی وہ ہمارا ایمان ہے، اس پہ میں ایگری کرتا ہوں اس چیز سے کہ قرآن اور حدیث کے اگینسٹ تو ڈیفینیٹلی ہم اس کو اس طریقے سے رکھیں گے. بٹ آئی واز جسٹ لوکنگ تھرو دا انٹرنیٹ، تو اس پہ اگر آپ دیکھیں تو بہت سارا کام ہوا ہے.
انفارچونیٹلی جو موسٹلی کام ہوا ہوا ہے وہ نان مسلمس کا ہے. فار ایگزامپل مجھے کچھ اس طرح کے آرٹیکلز یا بکس بھی ملی تھیں کہ دا فزکس آف گاڈ یا کوانٹم فزکس یا ورم ہولز کا کنیکشن ان چیزوں کے ساتھ کیا ہے. لیکن جتنا بھی یہ کام ہے زیادہ تر یہ کرسچینٹی کے ساتھ ہے. جس طریقے سے وہ اسپرٹ کا کانسیپٹ لیتے ہیں, اسپرٹ جس ڈفرینٹ ریلمس میں جاتی ہے تو وہ کیسے ہوتی ہے, اس پہ بہت کچھ ہے. لیکن انفارچونیٹلی مجھے ابھی تک کوئی بھی کام اسلامک پرسپیکٹو میں نہیں ملا. اگر کسی اور کی نالج میں ہو تو کائنڈلی یہاں پہ شیئر کر دیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایونیو ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم اگر اس کو اس اینگل سے اسٹڈی کرتے ہیں تو اٹ وڈ بی اے نیو ڈائریکشن فار دس ٹائم, کہ آج کل کی ٹائم, آج کل کی فزکس یا سائنس کے لحاظ سے جتنی چیزیں ہمارے پاس میسر ہیں اس کے اینگل سے ہم قرآن کی تشریح کیسے کر سکتے ہیں ان چیزوں کو. تو بٹ آئی ووڈ جسٹ لائک ٹو آسک یو پیپل کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم جب بھی ہم اسٹڈی کے لیے بیٹھیں تو اس ٹائم سے پہلے چاہے ویک کے بعد جب بھی ایٹ لیسٹ ہم تھوڑی بہت اپنی ایکچوئل ریسرچ کر کے ان چیزوں کے اوپر اور کوئی سبسٹینشلی کسی ریفرنس کے ساتھ بات کریں بجائے جسٹ اپنی ویمس کے اوپر یا اپنے خیالات کے اوپر بات کرنے کے. جزاک اللہ. اچھا ایک اور بات بھی ہے کہ ایک نسل جو ہے نا سوچتی ہے, ٹھیک ہے, اور دوسری نسل جو ہے نا اسے کرتی ہوتی ہے. تو پہلے سوچنا بہت ضروری ہے. سوچنے پہ تو کچھ میں ہوگا ایگری نہیں. کرتا ہوں آپ سے بالکل. سوچنے کے لیے سوال اٹھانا بڑا ضروری ہے اور بلکہ میں اکثر ہاں یہ کہتا سوال ہوتا ہوں کا کہ اور میں یہی صحیح ایک بات جواب کرنا ضروری چاہ رہا نہیں تھا ہے, کل صحیح والے سوال بہت امپورٹنٹ چیز ہے. معاملے کو دیکھ کے نا کہ پلیز میں جو ہے نا سورس کوڈ والوں سے بہت جو ہے نا درخواست کر کے کہتا ہوں بھائی آپ لوگ جب کوئی کاؤنٹر کرو نا تو اس ہو سکتا ہے وہ کاؤنٹر صحیح ہو غلط, یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے, لیکن اس کاؤنٹر آرگیومنٹ کی نا کوئی نہ کوئی بیس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. جب آپ آرگومنٹیشن کے اندر آتے ہیں نا تو پھر جب کسی بات کو ہم کاؤنٹر کرتے ہیں تو ہمارے پاس جس بیس پہ ہم کاؤنٹر کر رہے تھے اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ بات جو ہے نا بلال بھائی ریپرزینٹ ایک کرتی ہے. سیکنڈ میں آپ کو یہاں پہ روکوں گا. بلال بھائی جب آپ یہ بات کر رہے ہیں تو فار ایگزامپل براڈر آڈینس کے لیے نا واٹ اف کہ ہم کسی ٹائم پہ تھوڑی سی چھوٹی سی ایک ڈسکشن رکھ لیں اس چیز کو جو آپ نے بات کی ہے وہ سب کو سمجھ آ جائے. فار ایگزامپل ہم کسی دن تھوڑے سے ٹائم کے لیے پیل کا جو آرکیٹیکچر ہے آرگومنٹس کا یا کوئی بھی اس کو جنرلی سب کے سامنے رکھ لیں اور سارے مل کے ڈسکس کر لیں تاکہ جب بھی آپ یہ بات کریں کہ آرگومنٹ کیا ہے, ایکچولی آرگومنٹ کا کانسٹرکٹ کیا ہے, اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے, تو ہم سارے ایٹ لیسٹ ایک لیول پہ آ کے بات کر رہے ہوں. تو اٹس جسٹ اے سجیشن. جی جی یہ تو بہت ضروری ہے. یہ میں کل والے ایکسپیرینس سے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ مسلمان کو تو یہ چیز سیکھنی چاہیے, سمجھنی چاہیے. اچھا بلال بھائی آپ کو نہیں لگا آپ نے بالکل ہی ایسے روب جھاڑنا شروع کر دیا, باقی لوگ اتنے کنفیوز ہو گئے. پہلی بات کہ آپ نے ایک لفظ بولا تھا کنفیوز کر رہے ہیں, میں نے تو بتایا بھی نہیں ہے نا. اچھا میں نے تو بتایا بھی نہیں ہے کہ بیت عقبہ کیا ہے. بلال بھائی نے ایک دروازہ کھولا ہے صرف اور انہوں ہاں نے میں دعوت نے دی ہے اور اس کے وہ بعد بس سارے سوچنا سوال شروع ہو کرنے گئے کے لیے ہیں. نہیں میں نے تو کل تھا بتایا بھی کہ وہ نہیں ہے آپ بیت کو عقبہ جواب کیا دے. ہے. میں پھر کنفیوز کیسے کر رہا ہوں, میرا سوال یہ ہے کہ میں نے تو بتایا ہی بھی نہیں ہے. اور میں نے تو بھی سوال کیا تھا, اگر میرے پاس علم ہوتا تو میں سوال نہ کرتا نا. ٹھیک ہے, لیکن میں آپ نے نے وہ والا دیا ہی نہیں تاثر کہ آپ لا علم ہے, آپ جاننا چاہ رہے ہیں. آپ تو دھڑا دھڑ سوال پہ سوال پھینک رہے تھے اور چیلنج کر رہے تھے. ہاں نا, وہ انہوں نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے, پولیٹکس ضروری ہے. تو پولیٹکس کے جب نعرے لگ رہے تو میں نے پولیٹکس پوچھ لی. چلیں بھیا اس میں آ جاتے ہیں, پولیٹکس سے اچھا پوچھا وہ تو حمزہ کافی ایسے تھوڑا پریشان سے اور ایسے ایکسپریشن دے رہے تھے, تو میں نے مجھے ان کی نا باتوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی عمر تقریباً 20 سال سے اوپر نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ نیا نیا جوش ہے اور اس میں کوئی بات نہیں ہے. میں بھی ایسے ہی تھا. ٹھیک ہے, تو میں تو اسے چینل کرنے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن اس نے زور لگایا ہوا تھا کہ تو بتا نا. آپ میں نے کہا تو پڑھ کے آئے گا تو تب بتاؤں گا. جی بس
ہاں، اس پہ ایک آخری بات میں کروں گا اسی ڈسکشن کے اوپر. کل ایکچولی ہماری جو کلاس چل رہی تھی اسلامک فاؤنڈیشن کی، اس میں بھی یہ والا ٹاپک آیا تھا. میرا خیال ہے ہم نا جب بھی کوئی بات کر رہے ہو نا، اس میں سے ہم جب اپنے ایموشنز یا ایموشنز کی ایکسپیکٹیشنز کو سائڈ پہ کر کے دیکھیں گے نا، تو تب وہ پیورلی انالیٹیکل یا اکیڈیمک بات بنے گی. اس چیز کو چھوڑ دیں کہ اگلا بندہ کس طریقے سے بات کر رہا ہے. ایکچوئل کانٹیکس یہ ہے کہ وہ بات کے اندر کتنا وزن ہے. اور سب سے امپورٹنٹ، جیسے میں نے پہلے بھی بات کی، میرے نزدیک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ انٹیلیجنٹ کوسچنس کیے جائیں، یا انٹیلیجنٹ کوسچنس کے اوپر ابھارا جائے، سب لوگوں کو ایک ڈائریکشن دی جائے، اور اس کے بعد